اچھا غالب صاحب، اب وہ جو کچھ قرآن مجید کے جو کچھ احکامات ہیں، احکام ہے، مثال کے طور پر والسارق والسارق فقطعوا ایدیہما، یہ تو بہت وحشیانہ سزا ہے نا. خدا کس طرح سے یہ سزا، بندہ نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ کے آپ اس کو بالکل معذور کر دے. یا جہاں پر نشوز کا ذکر آیا، تو جب مرد کا نشوز کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ عورت بھی جو ہے نا اس آدمی کو ضرب کرے، لیکن عورت کے نشوز کا ذکر میں وہ کہتا ہے وہ ضرب کرے. تیسرا جو ہے وہ تعدد ازواج ہے. مرد کو تو یہ اختیار دے دی آپ نے، اجازت دے دی کہ آپ چار تک بیویاں رکھیں، اور عورت کو اجازت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں نا جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خدا نہ، یعنی اگر اللہ ان صفات کے ساتھ موجود ہے جن کو آپ لوگ بیان فرما رہے ہیں، اس کی طرف سے یہ کلام ہو سکتا ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ کسی کلام کو دیکھتے ہیں یا کسی بھی نقطہ نظر کی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کے نظام فکر کے اندر رکھ کر اس کو دیکھیں گے. قرآن مجید نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ کوئی دنیوی سزائیں ہیں ہی نہیں. یعنی وہ اس لیے نہیں بیان کی گئی جس مقصد کے لیے قانون میں سزائیں مقرر کی جاتی ہیں. بیان کیا جاتا ہے نا یہ جلب منفعت ہے اور دفع مضرت ہے، اور یہ نسل کی حفاظت ہے، اور یہ فلاں کی، ہرگز نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی مقصود ہی نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے، وہ جائے اور جا کر سزائیں بھی مقرر کرے، سیاست کا نظام بھی بنائے. قرآن مجید میں سزائیں اس مقصد سے بیان ہی نہیں ہوئی. خود قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے اس کو بڑی وضاحت سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس دنیا میں تمہیں ایمان کی دعوت دی، تم ایمان قبول کر کے صاحب ایمان کی حیثیت سے میرے ساتھ ایک عہد میں بندھ گئے. اب تمہارے لیے قیامت میں مواخذے کے یہ اصول ہے. یہ اس مواخذے کی دنیوی ابتدا ہے، یہ خدا کا عقاب ہے. اس کا کوئی تعلق دنیوی سزاؤں کے مقاصد سے ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی آدمی خدا کو نہیں مانتا، اس عہد اطاعت کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، تو وہ دنیا میں جو سزا چاہے اپنے لیے مقرر کر لے، یا کوئی معاشرہ چاہے مقرر کر لے، یہ میرے لیے ہے. میں نے خدا کے ساتھ عہد اطاعت باندھا ہے. قیامت میں بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر تم شرک کا ارتکاب کرو گے جانتے بوجھتے، یا بدکاری کو اپنی زندگی بنا لو گے، یا تم کسی انسان کی جان لے لو گے، تو وہاں ابدی جہنم ہے، یخلد فی ہے مہانہ. تو یہ میرے پروردگار کی جزا و سزا ہے. اس کو جب دنیوی جزا سزا کے مقابلے میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو آپ کو تعجب ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جب رسالت مآب کے زمانے میں بعض لوگوں نے آ کے اپنے جرائم کا اعتراف کیا تو کیا کہا؟ طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے. یہ بندہ مومن قیامت کے عقاب سے بچنے کے لیے دنیا میں اس سزا کو خود آگے بڑھ کے اختیار کر لیتا ہے. یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کے عقاب کا ظہور ہے. دیکھیے اس کو بیان کیا ہے، چوری کی سزا میں بیان کیا، کیونکہ سب سے پہلے سوال ہی وہاں پیدا ہوتا ہے، جزام بما کسبا دماغ کا سب. نکالم من اللہ. تو یہ نکالم من اللہ ہے. ان سزاؤں کا دنوی سزاؤں کے مقابل میں رکھ کے جب آپ دیکھیں گے تو وہ سوالات پیدا ہو جائیں گے. تو اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے تو وہ تو پھر آگے بھی جہنم کی وعید سنا رہا ہے. وہاں بھی بڑی سخت سزائیں ہیں، وہاں پر بھی پیپ پینے کو ملے گی، وہاں پر بھی آگ کا عذاب ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابل میں. اس کو وہاں کے مقابل میں رکھ کے دیکھیے، یہ اس طرح نہیں ہے. دوسری چیز ٹھیک. کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بندہ مومن نے خدا کی اسکیم کو روبہ عمل کرنے کے لیے، خدا کی اسکیم کیا ہے؟ انسانوں کو پیدا کرنا اور ان کی بقائے نسل کا اہتمام کرنا. یہ خدا کی اسکیم ہے. اس کے لیے نکاح کا رشتہ قائم کیا. اس نکاح کے رشتے میں یہ طے کیا کہ ذمہ داریوں کی تقسیم کیا ہوگی. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر مرد نے اخراجات کی ذمہ داری لی ہے، معیشت کی ذمہ داری مرد نے لی ہے، تو وہ سربراہ ہے. اور سربراہ کی حیثیت سے پھر جزا و سزا کا سوال پیدا ہو گیا. یعنی سربراہ کے ساتھ قنوت کا رویہ اختیار کیا جائے گا، ہر حال میں اختیار کیا جائے گا. اس میں کسی معذرت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جہاں پر بھی کوئی نظم ہوگا وہاں جزا و سزا بھی ہوگی. تو اس کو بیان کر دیا، یہ سزا بیان کی گئی ہے. لوگ اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ نشوز کے معاملے میں کوئی گھریلو تشدد کی اجازت دے دی گئی ہے. ہرگز نہیں. یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو نشوز ایک جرم ہے. یہ اولاد باپ کے مقابلے میں اختیار کرے تو جرم ہے، اگر تلمیذ یا شاگرد استاد کے مقابلے میں اختیار کرے تو جرم ہے.
तो जुर्म हमेशा काबिल सजा होता है। बयान कर दिया है कि उस सजा देने के लिए किन मराहल से गुजरना होगा। तो तीनों मरहले बयान कर दिए हैं उसमें। अगर ये जरूरत महसूस हो तो वो सजा भी दे दी जाएगी। उसको भी पहले उस खुदाई स्कीम में रख के देखिए। जब आप उसको दुनिया में जो मुआहदात होते हैं उसमें रख के देखते हैं तो वो समझ में नहीं आती बात। मैंने हमेशा ये कहा है कि ख्वातीन जिम्मेदारी ले लें और वो घर की सरबराह बन जाए। अगर मर्द इसको कबूल करने के लिए तैयार हैं तो ये तो असल में एक रैशनल पर मबनी है, एक इल्लत पर मबनी है हुक्म। जिसने मईशत की जिम्मेदारी संभाली है वो सरबराह होगा, और जो सरबराह होगा उसके साथ कनूत का रवैया इख्तियार किया जाएगा। कनूत के मुकाबिल में क्या चीज़ है? नशूज। नशूज होगा तो काबिल सजा हो जाएगा। ये बहुत सादा बात है जो उसके निज़ाम फिक्र में रख कर कही गई है। जब लेकिन आप कोई इदारे बनाते हैं, आपने रियासत का इदारा इंसान ने बनाया है, तो रियासत का इदारा बनाने के बाद क्या आपने रियासत के मुकाबले में नशूज पर कोई सजा रखी है या नहीं रखी है? अगर वहां सजाएं देने का सिलसिला बंद कर दिया है और दुनिया के मुतमद्दन ममालिक ने जेलों पर ताले डाल दिए हैं, तो आज राह करम मुझे जरूर बताइए। अभी तो आप इंसानों को सरकशी की सजा देने के लिए उन पर डेजी कटर बम बरसाते हैं। तो सजा और जजा का मामला अगर तो इदारों ने दुनिया में खत्म कर दिया है, तो फिर खुदा के बनाए हुए इदारे में भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ये शादी और निकाह का इदारा, ये खुदा ने बकाए नस्ल के लिए बनाया है। इस इदारे को मुकद्दस हैसियत हासिल है। इसमें जो तरतीब तय कर दी गई है वो एक रैशनल पर मबनी है, इल्लत पर मबनी है। जैसे ही वो जिम्मेदारी औरत ले लेगी तो वो सरबराह है, वही इख्तियारात उसको हासिल हो जाएंगे। और अगर मर्द ने वो जिम्मेदारी ले रखी है तो ये इख्तियारात लाजिमन उसको हासिल होने चाहिए। रह गई ये बात कि औरतें ज्यादा शादियां क्यों नहीं कर सकती, जाहिर है कि उसी उसूल पर है। ये एक इदारा बनाया गया, इसमें मोहब्बत, इसमें इफ्फत, इसमें वफादारी, ये उस बच्चे की जरूरत है। खुदा बच्चे के साथ खड़े होके उसकी हिफाजत का आखिरी दर्जे में एहतमाम कर रहा है। उसमें ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिसके पेट में बच्चे ने परवरिश पानी है, और जिसके जरिए से उसके नस्ब की तायीन होनी है, और जिसकी आगोश में उसने पलना है, और जिसकी छातियों से उसने दूध पीना है, वो किसी मामले में भी अपने किसी दूसरे फर्द के साथ इश्तराक से उसकी तरबियत के नज्म को दरहम बरहम कर डाले, ये कैसे हो सकता है? तो उसके निज़ाम फिक्र में रखकर उसकी बात को समझ लीजिए। कोई आदमी उस निज़ाम फिक्र को कबूल नहीं करता तो उसको हक है वो कोई दूसरा निज़ाम फिक्र इख्तियार कर ले। लेकिन किसी चीज पर नकद आप हमेशा पहले उस निज़ाम फिक्र को समझ कर करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने वजाहत कर दी है कि कुरान इस मामले को यहाँ से देखता है और बिल्कुल दुरुस्त देखता भाई साहब, आपने जो फरमाया कि ये नुशूज की जो सजा है, तो इससे तो यूं लग रहा है कि ये फर्द को इसका इख्तियार नहीं है। इसका मतलब है इसको किसी अथॉरिटी के पास लेके जाना पड़ेगा। ये जरब की जो बात अगर ये सजा के तौर पर है, क्योंकि उस आयत में तो ऐसा नहीं लग रहा है ना। वो तो मर्द को या उसको मुखातब करके कहा कि रिजाल कव्वामून अला निसा और तखाफून नुशूज फइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मजाजि'i वज़रिबूहुन्ना। तो तरतीब तो यूं है, यानी अगर मुझे ये हो कि मेरी बीवी नुशूज पे उतरी हुई है तो मैं खुद उसको मार सकता हूँ ना। ये तो है, आप मानेंगे ना। है। तमाम सजाएं सोसाइटी ही देती रही है। यानी जो इससे पहले तमद्दुन रहा है, कुरान मजीद आज के तमद्दुन की किताब नहीं है। वो जी। इंसानी तमद्दुन के तमाम अदवार का अहाता करता है। तो ठीक ये है। आप जानते हैं। अब ये देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। सूरह बनी इसराइल में जब मुसलमानों का नज्म इज्तिमाई एक रियासत की सूरत में कायम नहीं था, मक्के में थे वो, तो कुरान मजीद ने क्या कहा कत्ल के बारे में? कि अगर किसी शख्स का कोई अजीज कत्ल हो गया है तो हमने उसके वली को इख्तियार दे दिया है वो बदला ले ले उसका जाके। और उसमें ये कहा गया है कि माशरा उसकी मदद करेगा। तो आका गुलामों को सजा देते थे, वालिद औलाद को सजा देते थे, उस्ताद शागिर्द को सजा देते थे, और शौहर बीवी को सजा देता था। यहीं से सजा की इब्तदा हुई है। अब जब आपने एक मनज़्ज़म रियासत कायम कर ली तो ये सवाल पैदा हुआ कि इस मामले में जो तजावुज हो जाता है, वो कबायली तमद्दुन में तो माशरा बहुत मुख्तसर था, कंट्रोल कर लेता था। अब क्या किया जाए? तो हमने इन सब चीज़ों को रियासत की तरफ मुंतकिल कर दिया। चुनाचे देखिए, मेरे बचपन से लेके अब तक जो तब्दीली आई है,
अब اساتذہ کو اس سے روک دیا گیا ہے، یہاں مغربی معاشرے میں ماں باپ کو اس سے روک دیا گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے میری کتاب مقامات میں، پڑھ لیجئے، ہم شوہر کو بھی اس سے روک سکتے ہیں، لیکن جب قرآن اس کو بیان کرے گا تو وہ اپنی اصل صورت میں اس کو بیان کرے گا، جیسے دیکھ لیجئے اس نے قتل کے معاملے کو بیان کیا۔ تو یہ قرآن مجید کو پہلے سمجھنا چاہیے وہ کس جگہ سے بات کر رہا ہے۔ انسانی تمدن کی ابتدا اسی شوہر اور بیوی، اسی اولاد اور والدین، اور اسی آقا اور غلام کے تعلق سے ہونی ہے جو واقعے میں پائے جاتے ہیں وہاں پہ، اس سے آپ شروع کریں گے۔ ایسے ہی استاد اور شاگرد، اب آپ نے ریاست آج منظم کر لی ہے، تو ان چیزوں کو ریاست کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ یوں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وہاں ریاست مخاطب ہے، وہاں شوہر ہی مخاطب ہے۔ اسی طرح ولی ہی مخاطب ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اسی کو کہا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں جب ریاست وجود میں آ گئی تو قرآن نے کیا سبق دیا؟ اب الفاظ ہی بدل گئے، کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اب سوسائٹی سے کہا گیا کہ وہ مقتولوں کا قصاص لے گی۔ تو صحیح ترتیب یہ ہے کہ تمام جزا و سزا کے معاملات فطری اسلوب پر ہوں گے، وہیں رہیں گے، اس لیے کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر ہزاروں سینکڑوں جگہوں میں تمدن اسی صورت میں ہے، لیکن اگر کسی جگہ ریاست کا نظام بن جائے تو پھر یہ معاملات اس کے سپرد کیے جا سکتے ہیں۔ اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا قتل کے معاملے میں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو حامد صاحب، اب جیسے یہی نشوز جب شوہر کی طرف سے ہو، وہ ان امراۃ خافت من بعلها نشوزا و اعراضا، تو وہاں تو اللہ میاں کا بالکل وہ تبدیل ہو جاتا ہے طریقہ، وہاں نہ کوئی اس کی وجہ فعزو ہی ہے۔ وہی ہے، ایسے ہی تبدیل ہو جی۔ جاتا ہے جس طرح کے ریاست کے نظام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک اچھا۔ کانسٹیبل کو حق حاصل ہے کہ مجھے روکے اور جرمانہ کر دے، مجھے حق حاصل نہیں۔ آپ پہلے یہ مانیے کہ نکاح کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں ایک شخص کو سربراہ بنائے گی۔ قرآن نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ اس نے یہ کہا الرجال ہے کہ قوامون۔ چونکہ شوہروں نے یہ ذمہ داری لے لی ہے، لہذا اب وہ قوام ہے۔ قوام کے معاملے میں طے شدہ اصول یہ ہے کہ قنوت ہونا چاہیے، قنوت کی خلاف ورزی پر سزا ہے۔ تو شوہر کے نشوز کے وہ معنی ہی نہیں۔ وہاں نشوز کا مطلب ہے بغض، نفرت۔ یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر محسوس ہوتا ہے کہ شوہر اعراض کرنے پر آ گیا ہے، وہ اب نفرت محسوس کر رہا ہے، تو اب معاملہ ایک عورت کیسے کرے؟ بالکل ایسے ہی جیسے میں ایک ادارے میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے اگر ملازمت چھوڑنی ہے تو استعفیٰ دوں گا، اور اگر اس کے مالک کو میری ملازمت ختم کرنی ہے تو میری وہ ملازمت کے ٹرمینیشن کا خط میرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو آپ ادارے کی حیثیت سے گھر کو دیکھ ہی نہیں رہے، تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ برابری کا معاملہ پھر تمام اداروں میں کر کے دکھائیے، پھر ریاست میں کر کے دکھائیے۔ جہاں ادارہ بنے گا وہاں فرق مراتب ہوگا، اور جہاں فرق مراتب ہوگا وہاں حقوق و اختیارات بھی تبدیل ہو جائیں۔